وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ایک ساتھی کا سوال ہے، کیا اس طرح کی کوئی حدیث ہے کہ جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے اس جگہ شیاطین کا تسلط نہیں ہوتا، اور جہاں قرآن نہیں پڑھا جاتا وہاں شیاطین کا تسلط اور قبضہ ہو جاتا ہے؟ الجواب حامداً و مصلیاً اما بعد۔ مسئلہ یہ ہے کہ احادیث شریفہ میں یہ صراحت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس جگہ سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیاطین کا اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ اور ایک روایت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی سونے سے پہلے قرآن کریم کی کوئی صورت پڑھ کر سوئے تو جب تک وہ بیدار نہ ہو اللہ تعالیٰ ہر طرح کی پریشانی سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اس کے علاوہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان کی طرح مت بناؤ، یعنی جیسے قبروں کے اندر جو مردے ہیں وہ کوئی نیکی نہیں کر پاتے، تو ایسا معاملہ ہمارے گھروں کا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہاں پر بھی عبادات، ذکر، اذکار، تلاوت اس کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ ایک اور روایت میں ہے جو سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں صدقہ کے مال کا نگران بنایا تھا تاکہ کوئی اسے چرا کر نہ لے جائے، تو انہیں رات میں نگرانی کے دوران کچھ آہٹ محسوس ہوئی تو جا کر دیکھا کہ ایک شخص کھجوریں بٹور رہا تھا، لہٰذا اسے پکڑ لیا کہ تو کیسے آیا اور کہاں سے آیا؟ وہ بہت خوشامد کرنے لگا کہ میں بہت فقیر ہوں، کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے آ گیا تھا اور اب نہیں آؤں گا۔ آپ کو رحم آ گیا اور اسے چھوڑ دیا۔ صبح کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ذکر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ وہ پھر آئے گا، لہٰذا اگلی رات ایسے ہی ہوا، پھر پکڑا گیا اور قسمیں کھانے لگا۔ بالآخر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پھر چھوڑ دیا۔ تیسرے دن بھی یہی ہوا تو اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آج تو میں نہیں چھوڑوں گا، کئی دن تو نے مجھے دھوکہ دیا، اب میں تجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ضرور لے کر جاؤں گا۔ اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایک تدبیر بتاتا ہوں کہ اگر تم اس پر عمل کر لو تو رات بھر تمہارے قریب شیطان نہیں آ سکتا، اور وہ تدبیر یہ ہے کہ آیت الکرسی پڑھ کر سویا کرو۔ اور پھر چلا گیا۔ صبح کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ہی پوچھا کہ تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پوری بات بتا دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ ہے تو بڑا جھوٹا، لیکن یہ بات سچی کہہ کر گیا ہے کہ اگر آیت الکرسی پڑھی جائے گی تو اس جگہ پر شیطانی اثرات نہیں رہیں گے، لہٰذا فی الجملہ یہ بات درست ہے کہ جس جگہ پر قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے یا ذکر و اذکار کیے جائے تو وہاں شیطانی اثرات سے حفاظت رہتی ہے، اور جہاں ہر وقت گانے بجانے کی آوازیں آتی ہیں، خرافاتیں ہوتی ہیں، گانے ہوتے ہیں، ذکر و اذکار کا نام و نشان نہیں ہوتا، ظاہر ہے کہ وہ جگہ شیاطین کا مسکن نہیں بنے گی تو اور کیا بنے گی۔ اس لیے ہر مسلمان کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اس کا گھر قرآن کی آوازوں سے آباد رہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ صحیح ابن حبان کی روایت ہے، عن سہل بن سعد رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لکل شیء صناما وان صنام القرآن سورة البقرہ من قرأها فی بیتہ لیلا لم يدخل الشیطان بیتہ ثلاث لیال ومن قرأها نہارا لم يدخل الشیطان بیتہ ثلاثة ایام۔ حدیث کا نمبر ہے 777۔ اسی طرح دوسری روایت حاکم کی ہے، مستدرک حاکم کی، عن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال اقرؤوا سورة البقرة فی بیوتکم فإن الشیطان لا يدخل بیتا یقرأ فیہ سورة البقرہ، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 260۔ اور اسی طرح مسلم کی بھی ایک روایت ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لا تجعلوا بیوتکم مقابر ان الشیطان یفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورة البقرہ۔ حدیث کا نمبر ہے 780۔ اور جس واقعے کا میں نے ذکر کیا وہ بخاری کی روایت ہے اور حدیث کا نمبر ہے 2311۔